اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم فقہنا فی الدین، ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 لفظی ترجمہ ہے وَعَلَّمَ، اور اس نے سکھا دیے، آدم کو، الاسماء نام، کلہا سارے کے سارے، ثم پھر، ارادہم اس نے پیش کیا ان کو، علی الملائکتی فرشتوں کے سامنے، فقالا تو اس نے فرمایا، انبئونی تم بتاؤ مجھے، بی اسمائی نام، ہؤلائی ان کے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت دی، انہیں تمام چیزوں کے نام اور ان کا علم عطا فرما دیا، اور تمام مفسرین کا تقریباً اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس سے مراد تمام اشیاء کے نام ہیں، اور تمام اشیاء کے ناموں سے مراد ہے کہ ان کی حقیقت کا علم۔ تو گویا جو کل مادی کائنات کے اندر جو کچھ وجود میں آنے والا تھا، ان سب کی حقیقت سے حضرت آدم علیہ السلام کو آگاہ کر دیا۔ دیکھیں، انسان کو حاصل ہونے والے علم کے دو حصے ہیں، ایک تو الہامی علم ہے جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بھیجتا ہے، اور ایک علم بالحواس ہے جو انسان خود حاصل کرتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، پھر کوئی نتیجہ نکالتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں بھی تذکرہ کیا ہے نا، کہ بے شک سماعت، بصارت اور دل ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا۔ یعنی یہ تمام انسان کے سورس آف نالج ہیں، سماعت، بصارت اور اس کی عقل۔ تو وہ علم جو حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا، اب درجہ بدرجہ وہ علم پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچے گا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ دور اب اسپیشلائزیشن کا دور ہے، لہٰذا علم کے میدان میں جو بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں۔ ایک چیز آج ایجاد ہوتی ہے، چند دنوں بعد اس کا نیا ورژن آ جاتا ہے۔ دیکھیں، انسان نے جو سب سے پہلا ذریعہ توانائی دریافت کیا وہ آگ تھا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ہمارے کسی جد امجد نے دیکھا کہ کوئی چٹان اوپر سے گری، پتھر سے پتھر ٹکرایا تو اس میں سے آگ کا شعلہ نکلا۔ اس کا یہ مشاہدہ آگ پیدا کرنے کے لیے کافی ہو گیا کہ پتھروں کو آپس میں ٹکراؤ تو آگ پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ آگ اس دور کی سب سے بڑی ایجاد اور اولین ذریعہ توانائی تھا، اور اب وہ توانائی کہاں سے کہاں پہنچی۔ پہلے اس آگ نے بھاپ کی شکل اختیار کی، پھر ہم نے بجلی ایجاد کی، اور اب ایٹمی توانائی حاصل کر لی ہے، اور ابھی نامعلوم اور کیا کیا حاصل ہونا ہے، واللہ عالم۔ تو ان تمام چیزوں کا تعلق خلافت عرضی کے ساتھ ہے، لہٰذا فرشتوں کو بتایا گیا کہ آدم کو صرف اختیار ہی نہیں، علم بھی دیا جا رہا ہے۔ یعنی انسان کو، آدم کو جو تمام اشیاء کا اللہ تعالیٰ نے سرسری علم دے دیا، اب وہ تحقیق اور جستجو کے ذریعے اس میں از خود اضافہ کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ثم ارادہم علی الملائکتی، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یعنی فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے زمین کا نظام بگڑ جائے گا، یا یہ کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اس خلیفہ سے افضل ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آیت 32 ہے لفظی ترجمہ۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے جواب دیا، سبحانکا، پاک ہیں آپ، لا نہیں، علم کچھ علم، لنا ہمیں، الا سوائے، ماں اس کے جو، علمتنا سکھا دیا آپ نے ہمیں، انکا یقیناً آپ، انتا آپ ہی، العلیم سب کچھ جاننے والے ہیں، الحکیم کمال حکمت والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ پاک ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں، یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے، کمال حکمت والے ہیں۔
یعنی فرشتوں نے اپنی کم علمی کا فوراً اعتراف کیا اور کہا کہ آپ نے ہمیں جتنی بات بتا دی ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اور ساری حقیقتوں کو تو جاننے والے اور حکمت والی تو آپ ہی کی ذات ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ پاک ہے آپ کی ذات۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے؟ فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے لیے پسند فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر کے فرما دیا کہ ہمیں کسی بھی لحاظ سے کوئی علم نہیں مگر جتنا علم آپ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو صرف انہی امور کا علم دیا گیا جن پر انہیں مامور کیا گیا۔ مثلاً بادلوں اور پانی کا فرشتہ پانی کے متعلق تو ساری معلومات رکھتا ہے مگر دوسری اشیاء کے افعال و خواص کے بارے میں بے خبر ہے، اور یہی حال دوسرے فرشتوں کا ہے کہ جن کو جو ڈیوٹی مل گئی ہے وہ اپنے کام کے متعلق پوری معلومات رکھتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں کوئی علم نہیں۔ تو فرشتوں کے اس اعتراف سے جو دو باتیں واضح ہوئیں وہ یہ کہ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، نمبر دو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور اس سارے واقعے سے علم کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے۔ جیسے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہوتے ہیں؟ اور پھر فرشتوں نے فرمایا کہ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے ہیں۔ یعنی آپ ہی کی وہ ذات ہے جو کل کے کل علم کی مالک ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے، باقی تو مخلوق میں سے ہر ایک کا علم ناقص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ العلیم ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، اس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، اور زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے پوشیدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، یعنی کہ اس نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو حکمت سے خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے انسان کو علم دینے کا فیصلہ کیا، جبکہ فرشتوں کو اس سے محروم رکھا، اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی حکمت کا فوراً اقرار بھی کر لیا۔ آیت نمبر 33 لفظی ترجمہ ہے، قال، اس نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، انہیں بتاؤ، باسمائہم، نام ان کے، فلما، چنانچہ جب، انباہم، اس نے بتا دیے انہیں، باسمائہم، نام ان کے، قال، اس نے فرمایا، علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، لکم، تم سے، انی، بے شک میں، عالم، میں جانتا ہوں، غیب السماواتی، غیب آسمانوں کے، والارضی، اور زمین کے، وعالم، اور میں جانتا ہوں، ما، جو، تبدونا، تم ظاہر کرتے ہو، اور ما، جو، کنتم، تھے تم، تکتمون، تم چھپاتے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، انہیں ان کے نام بتاؤ۔ تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ جب وہ اشیاء کے نام بتانے سے قاصر رہے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان ناموں سے آگاہ کر دیا تو فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی، اور خلیفہ بنانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کا کامل علم ثابت ہو گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی حکمت واضح کر دی، اور دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت اور فضیلت بھی واضح فرما دی۔ اور اس قصے سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ علم عبادت سے افضل ہے، کیونکہ عبادت کا تعلق صرف مخلوق سے ہے، جبکہ علم کا تعلق خالق اور مخلوق دونوں سے ہے، اور سب سے بڑا عالم اور علیم تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور بلا شبہ انسان فرشتوں جیسی اور
اتنی عبادت تو نہیں کر سکتا، تاہم علم کی بنا پر فرشتوں سے افضل اور مستحق خلافت قرار پایا۔ اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ نسل انسانی کو جو بھی علم ملا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ملا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمان اور زمین کے غیب جانتا ہوں؟ اور غیب سے مراد ہے چھپی ہوئی چیزوں کا علم۔ تو جب اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے تو حاضر کو تو بخوبی جانتا ہے۔ پھر فرمایا، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، کوئی مخلوق ایسی نہیں جو چھپے ہوئے راز جان سکے۔ سینے بھی راز چھپاتے ہیں، تو انسانوں کے سینوں میں چھپے ہوئے راز اور فرشتوں کے اندر چھپے ہوئے راز بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت کی وجہ سے فرشتوں کو وہ بات بتا دی جو وہ نہیں جانتے تھے، اور وہ یہ تھی کہ انسان میں اگر فتنہ اور شر کا پہلو ہے تو اصلاح اور خیر کا پہلو بھی موجود ہے، اور اصلاح اور خیر کا پہلو غالب ہے، اسی لیے اسے خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ اپنے علمی کمال کی وجہ سے اس کی اہلیت بھی رکھتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔